اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی اسلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں، بہت شکریہ جی۔ محرم کے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور لاجواب عمل، ایک رات کا یہ عمل ہے۔ اب آج جمعرات ہے جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو آپ تک یہ ویڈیو جب پہنچے گی تو جمعرات کی شام کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہنچ جائے۔ تو آگے آپ جمعۃ المبارک ہے، پہلا جمعہ ہے، اور سب کو معلوم ہے جو عملیات کی دنیا سے بخوبی واقف ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس جمعے کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ 4 جمعے ہوتے ہیں محرم میں، آپ 4 جمعے میں یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن لاجواب ترین اور بے مثال ترین عمل، مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے، مطلب اس عمل کے کمالات میں 10 مین پوائنٹ ہوتا ہے نا، 10 مرادیں جو ہیں، 10 حاجات جو ہیں، 10 خواہشات جو ہیں، وہ ایک رات کے عمل سے 10 مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اکثر اوقات وظائف بتائے جاتے ہیں نا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو آپ صرف ایک مقصد کے لیے کریں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس عمل کو، جمعے والے عمل کو آپ 10 مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، 10 حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ 10 مرادیں پوری ہوں گی اگر آپ اس عمل کو محرم کے جمعے میں کریں گے، اور آپ کر کے دیکھیں۔ اور خاص طور پہ عملیات کی دنیا کے اندر جو محرم کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، وہ نچنا جمعہ جسے کہا جاتا ہے، اس جمعے کا انتظار پورا سال عاملین کرتے ہیں، کیونکہ اس جمعے کے بے شمار عملیات کی دنیا کے اندر فوائد ہیں، اور ان کے جو بھی مطلب اس کے اوپر میں اگر گفتگو شروع کر دوں جنات کے حوالے سے، موکلات کے حوالے سے، تو ایک لمبی یعنی کہ اسپیچ بن جائے گی گھنٹے ڈیڑھ کی، تو میں اس موضوع کو شروع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس میں آپ کو ایک چیز یقین دہانی دلاتا ہوں، دیکھیں حضور کی حدیث بھی ہے کہ جمعرات اور جمعے کو، جمعۃ المبارک کو جو ان سے وہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ اے مالک و مولا، جو فلاں تیرا بندہ ہے اس نے تجھ سے یہ حاجت طلب کی ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو، انہی فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اور جو وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں تسبیح اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، اسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ گواہ بن جائیں۔ تو اللہ پاک ان سے گواہی لے کر فرماتا ہے کہ میں نے ان کو جو مانگا ہے وہ عطا کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جب شروع کریں گے تو 2-3 چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ موقع آپ کو دوبارہ سال بعد ہی ملے گا، کیونکہ چاند محرم کے چاند کا پہلا جمعہ، ٹھیک ہے جی، دوسرے جمعے بھی، تیسرے جمعے بھی اور چوتھے جمعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن محرم کے پہلے جمعے جو آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، وہ شاید پورا سال آپ دیکھیں گے کہ یہ عملیات کی دنیا کے اندر ایک باریک بات ہے۔ تو چلے آگے چلتے ہیں جی۔ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں اور کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیں، اور اجتماعی دعا جو ہوتی ہے درود شریف کی، اس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، آپ اپنی حاجت لکھیں، انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہن، جو بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ان کو اس بات کی میں یقین دہانی دلاتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی پورا۔ میں اس کے بعد، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، کیونکہ آج جمعرات کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے اس ویڈیو کی، تو کل جمعہ ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اجازت والے معاملے میں آپ پریشان نہ ہو، سب ویورز کو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ کو کمنٹ میں اجازت آ کے لینے کے لیے ٹائم لگے گا جواب دینے میں، تو آپ اس عمل کو شروع کریں۔ اور ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں، ان تمام وظائف میں سے بہت سارے وظائف ایسے ہیں، سب کی تو نہیں لیکن بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں ہم اجازت دیتے ہیں، اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ عام اجازت ہے اور سب کو اجازت ہے۔ تو یہ میں آپ کو عمل جو بتانے جا رہا ہوں، اس میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ کو کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے اگر درپیش مسائل ہیں
تو آپ یہ عمل کریں۔ اور سب سے جو مین اور اہم بات ہے وہ ہے بیماریوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ شفا کا بڑا لاجواب عمل ہے۔ جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی اثرات کے ذریعے، شیطانی موکلات کے ذریعے، شیطانی طاقتوں کے ذریعے آپ کو اگر پریشان کیا ہوا ہے دشمنوں نے، تو دشمنوں سے نجات اور حفاظت کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، شفا کے لیے بھی عمل، اور پانی پر آپ دم کر کے پئیں تو 7 دن کے اندر یہ عمل جمعے سے جمعے، بیماری کے لیے جمعے کے جمعے، یعنی کہ جمعے والے دن بھی کرنا ہے، ہفتے کو بھی، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، تو منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس طریقے سے 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ اور جو روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، پریشانیوں سے نجات کے حوالے سے، اور ان کو نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں درپیش مسائل ہے، تو اس کے لیے وہ جمعے کے جمعے اس عمل کو کریں۔ وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرض سے نجات چاہتے ہیں یا قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو ہمیں قرض سے نجات حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ ہم جتنا کماتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، مزید زیادہ سے زیادہ دوسرے معاملات کی طرف الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، اوپر سے اور مصیبتیں اور آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو ان احباب کے لیے میں کہوں گا کہ یہ عمل ضرور کریں۔ اس کے بعد جو لوگ، جو بہن بھائی، بہنوں نے خاص طور پہ اکثر گھروں میں کچھ چھوٹے موٹے کام شروع کیے ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر کا کام ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹمر نہیں آتا یا دکان بنائی ہے، گاہک نہیں آتا، تو وہ لوگ اس عمل کو جمعے والے دن کریں، اور اگلے جمعے تک وہ دیکھیں انشاءاللہ پورے 8 دن ان کے رزق میں، کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی، اور کبھی بھی پورا ہفتہ جو ان کی جیب سے یہ مطلب پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو جمعے سے جمعے کا ہو گیا نا، ہر جمعے بھی آپ کر سکتے ہیں، محرم کے علاوہ بھی۔ اچھا، اگر آپ محرم کے پہلے جمعے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے، ایک دن عمل کرنے سے آپ اس کا لطف پورا سال اٹھائیں گے۔ اب یہ عمل آپ نے کرنا اس طریقے کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ آپ نے جو ان سے ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود ابراہیم جو ان سے ہے یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 72 ٹائم 72 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ علم نشرح 72 مرتبہ پڑھنی اور آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بنیادی طور پہ شفا کے لیے آپ نے پانی پر دم کر کے پینا ہے، طریقہ سمجھتے جائیں، کیونکہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر بندہ طریقہ ہی پراپر طریقے سے نہ بتائے، نہ سمجھائے، تو آپ کی محنت بھی ضائع، میری محنت بھی ضائع۔ آپ نے ٹائم نکال کے دیکھا، آپ کا بھی ٹائم ضائع، میں نے صحیح سمجھایا نہیں تو میرا بھی ٹائم ضائع، میں سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے بیماری سے شفا کے لیے پانی پہ دم کر کے پینا۔ اگر آپ کے گھر میں جنات، اسیف، سایہ سار، شیطانی اثرات، شیطانی موکلات کا معاملہ ہے تو پانی پر آپ نے دم کرنا ہے اور اس کے گھر میں چھینٹے وغیرہ لگانے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، اگر آپ نے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے کرنا ہے تو عمل کو کرتے ہی اس عمل کی روحانی طاقتوں کو آپ نے مدعو تو پہلے ہی کر لیا ہے، اب ان کو آپ نے اپنا کام سمجھانا ہے، کام تو روحانی طاقتوں نے کرنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے جب اختتام کرنا ہے عمل کا، تب آپ نے ابتدائی الفاظ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اے مالک و مولا، یہ جو میں نے عمل کیا ہے سورہ علم نشرح کا، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں جو تو نے میری مدد کے لیے بھیجی ہیں، مالک و مولا میں چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میرا کام ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی کام ہے، چاہے وہ شادی میں بندش کا کام ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ مالک و مولا اس کام میں مجھے کامیابی عطا کی جائے، اور اس عمل کی کامیابی کے بعد روحانی طاقتوں کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں۔
اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طاقتیں پھر واپس نہیں پلٹتی، وہ جاتی ہیں کام کے لیے۔ تو ایک دن عمل کرنے کے بعد کام میں کامیابی 3 دن بعد، 7 دن بعد، 10 دن بعد بھی اگر ملے تو کیونکہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے مکمل کام کرنا ہے، تو اس کے بعد اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً روحانی طاقتیں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، وہ اپنے معاملات کی طرف جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کو رجت بھی نہیں ہوگی اور اس طرح آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس عمل کو جس طریقے سے بتایا گیا اسی طریقے سے کیجیے گا، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔